لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وقوله الحق في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، خالق کائنات اپنی مستند محکم کتاب قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو سورہ بہت ہی مشہور و معروف کہ جس میں اعلان خالق کائنات ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، پس اب آپ اس صلے میں نماز ادا کریں اور قربانی پیش کریں. ان شانئک هو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن ہی کیا ہے، مقطوع نسل اور بے اولاد رہے گا. یہ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ سورہ پیش کیا کہ جس میں مختصر سورہ بھی ہے، کیونکہ اس میں مختصر آیتیں صرف 3 ہیں، 3 آیتوں پر مشتمل ہے. لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی خاصیتیں اور خصوصیات والی اس انداز سے ہیں کہ 1/3 قرآن نبی پر گویا نازل ہو چکا تھا، لیکن وہ کام اور وہ خصوصیت کسی 1/3 آیات اور سوروں میں نہیں پائی گئی کہ جو اس سورے کے نازل ہونے کے بعد ہوئی. 1/3 نبی پر قرآن نازل ہو چکا، لیکن کسی آیت کے آنے کے بعد اور کسی سورے کے آنے کے بعد نبی نے وہ کام نہیں کیا جو اس سورے کے آنے کے بعد کیا. اس سے کہ عرب کا ایک دستور تھا، اور ظاہر ہے کہ عرب کا دستور آج بھی ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے سامنے دار اگر وہ صفت ہمارے اندر ہو تو ہمیں بھی اس سے محفوظ ہونا چاہیے. عرب اپنے سامنے کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. سب سے بڑا قابل، سب سے بڑا جانکار، سب سے زیادہ عالم، یعنی سب سے زیادہ اپنے اندر ہی تکبر ان کے رہتا تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی جانکار نہیں ہے. تو اس زمانے میں حالات یہ تھے کہ خانہ کعبہ پر اپنے اپنے قصائد لکھ کر کے، اپنے اپنے اشعار لکھ کر کے یاویزہ کر دیتے تھے دیوار خانہ کعبہ پر. اور ظاہر ہے کہ یہ حالات ہوتے کہ آنے والا دوسرا اگر کوئی شاعر دیکھتا تھا اور لکھ دیتا تھا تو پہلا شاعر اپنے کلام کو جب ہلکا محسوس کرتا تھا تو اپنے کلام کو خود لے جاتا تھا. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ 7 قصائد ایسے تھے کہ جو خانہ کعبہ پر ہمیشہ آویزہ رہتے تھے. یعنی 7 قصائد تھے کہ جو کبھی نہیں اتارے جاتے تھے. کب اترتے تھے؟ یعنی جب وہ قصائد، وہ کاغذ، وہ چیز جو ہے بوسیدہ ہو جاتی تھی تو یہ شاعر لے جاتے تھے، پھر لکھ کر وہیں آویزہ کر دیتے تھے، پھر وہیں لٹکا دیتے تھے. وہ یہ 7 قصائد تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پر ہمیشہ آویزہ رہتے تھے، ہمیشہ لگے رہتے تھے. لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب پر، اپنے نبی پر یہ سورہ نازل فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
کوثر، تو نبی پاک نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے یہ سورہ لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد کہا یا علی اس کو خانہ کعبہ پر آویزہ کر دو، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار پر جہاں وہ قصائد لگے ہوئے ہیں جو روز آ کے عرب پڑھا کرتے تھے، وہاں پر یہ لے جا کر لٹکا دو، وہاں پر آویزہ کر دو۔ یہ لے جا کر مولا کائنات نے اس سورے کو آویزہ کر دیا۔ اب ادھر یہ سورہ لگنا تھا، اب عرب میں پورا شور ہو گیا ایک فوری طور پر، یعنی شورا تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ اب جو وہ اشعار لگے ہوئے ہیں، کیونکہ عزیزان گرامی انہوں نے جو اشعار لکھا کرتے تھے، قصائد لکھا کرتے تھے، انہوں نے اسی اعتبار سے سمجھا کہ یہ بھی قصیدہ اشعار کسی نے لگا کر آویزہ کر دیا ہے۔ فوراً یہ شورا جتنے تھے، قصائد جن کے تھے، یہ اتنا پرچار ہوا، اتنی شہرت ہوئی کہ یہاں تک ان شورا کے پاس بھی یہ اطلاع پہنچ گئی اور بتایا گیا کہ اب کے جو اشعار لگائے گئے ہیں، اب کے جو کلام وہاں پر پیش کیا گیا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نظر نہیں آتا ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ کلام جو ہے وہ کسی عام انسان کا نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک ان لوگوں کے درمیان شہرت پائی، یہاں تک جب وہ قصائد کی منزلیں ان شعراء تک پہنچی تو ایک مرتبہ وہ بھی آئے، دن کے اجالے میں آئے، قصائد کو دیکھا کہ قصائد ہمارے ہیں، لیکن اب جو یہ قصیدہ لکھا گیا ہے، جو قصیدہ اب جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کوثر کی شکل میں آیا ہے، اس قصیدوں کو ان شعراء نے دیکھا جن کے قصائد لگے ہوئے تھے، 7 قصائد تھے، 7 شعراء کے قصائد تھے، انہوں نے دیکھا اس کا مقابلہ نہیں ہے، اجالے میں آئے تھے، خاموش چلے گئے، اب شب میں آئے، اب تاریکی میں آئے، تاریکی میں آنے کے بعد ان قصائد کو، اپنے قصائد کو اٹھایا اور لے کر اپنے قصائد کو چلے گئے۔ عزیزان گرامی سمجھ میں آیا 1/3 یعنی قرآن مجید آ چکا ہے، لیکن نبی نے وہ کام نہیں کیا جو آج آنے کے بعد، اس سورے کے آنے کے بعد کیا ہے۔ جیسے یہ سورہ آیا، وہاں پر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آویزہ ہوا، ادھر وہ پرانے شعراء آئے، اپنے قصائد کو لے کر چلے گئے۔ اب بھی سمجھ میں نہ آیا، یہ سورہ کوثر یعنی مصداق جناب فاطمہ، جو جناب فاطمہ کی شان میں ہے، جب یہ سورہ کوثر آ جائے اور خانہ کعبہ پہ آویزہ ہو جائے تو شعراء مقابلہ نہ کر سکے، ان کے قصائد مقابلہ نہ کر سکے، تو جو قصائد ان کا مقابلہ نہ کر سکے اس سورے کا، وہ آج کے معاشرے کے پروردہ اس شہزادی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ سورہ جس کو سورہ مبارک ہے کوثر، تو یہ سورہ نازل ہوا اور شاید نبی نے یہ آویزہ کیا، سب اتار کر لے گئے۔ عزیزان گرامی یقیناً آپ محظوظ ہوں اس بات سے کہ سورہ کوثر جو ہے اس بلندیوں پر ہے، اس کمال پر ہے۔ یہ سورہ آنے کی علت اس سے کہ سورہ یوں ہی نازل نہیں ہو گیا ہے، اس سے پہلے دیکھیں تاریخ میں جو ہے بہت سے مسائل آپ دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کچھ مسائل کو دبا دیا جاتا ہے تاکہ کسی کے فضائل، خصوصی طور پر اہل بیت کے فضائل اجاگر نہ ہونے پائیں، لیکن جس کو خدا بلند کرے اسے کوئی پسپا نہیں کر سکتا۔ مثال آپ ہی کے سامنے ہے، یہ مقام چھپا ہوا خاموش جگہ، لیکن کیوں کہ کیا نام ہے؟ مشہد علی۔ کس کی اولاد ہے؟ کوثر کے مصداق ہے نا، یعنی وہی نسل چلی آ رہی ہے۔ تم کتنا کہاں دباؤ گے، جب بلند کرنا چاہیں تو جنگل اور بیابان میں بھی اجاگر کر دیتے۔ یہ خاصیت اس سورہ کوثر کی خاصیت ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہوا کیا، کچھ متعدد نام پیش کیے جاتے ہیں مکے کے مشرکوں کے کہ ہمارے آس، لیکن ہمارے آس نہیں ہے۔ ہمارے آس کا باپ ہے آس بن وائل اور عتبہ، ابو جہل، بہت سے نام، لیکن زیادہ جو تحقیقی معاملات پر وہ ہے آس بن وائل۔ یعنی آس بن وائل کیا پیدا تھا، خاص طور پر آپ کو ایک ذہن آمادہ ہو جائے کہ آس بن وائل کون ہے۔ یہ پہلے آپ اس کے بیٹے کی خاصیت ہے، جب بیٹا اتنا مکار ہو تو باپ کتنا بڑا مکار ہوگا۔ جب بیٹا جا اتنا دشمن آل محمد ہو، وہ باپ کی خاصیت کیا ہوگی۔ یہ آس بن وائل جو ہے، یعنی جو ہمارے آس آپ نے نام سنا، کتنا مکار ہے، یہ اس کی خاصیت دیکھیے۔ یہ آس بن وائل کا بیٹا ہے ہمارے آس، عمر بن آس۔ یہ اتنا مکار اور اتنا یار تھا
آج بھی اذان گرامی زمانے میں عمر جیسے پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پائے جاتے، وہ صفتیں وہ خاصیتیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ تو یہ اتنا مکار تھا عمر، اس سے ایک مرتبہ جنگ صفین میں مولا کائنات نے جب اس کو امیر شام معاویہ نے ذلیل شام کو معاویہ کو ایک چیلنج کیا کہ یہ جو آج عوام آپس میں ٹکرا رہی ہے، فوجیں لڑ رہی ہیں، یعنی خون خرابہ ہو رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اور ہم آمنے سامنے آ جائیں، تاکہ کیا ہوگا، یہ جو دونوں طرف سے فوجیں ماری جا رہی ہیں، یہ افراد مارے جا رہے ہیں، کم سے کم یہ محفوظ ہو جائیں۔ اگر لڑنا ہی ہے تو بھی میدان میں آ جا، میں بھی میدان میں آ جاتا ہوں۔ یہ کس نے دعویٰ چیلنج کیا ہے؟ مولا کائنات نے چیلنج کیا، تو ظاہر ہے کس کو؟ جو اپنے آپ کو ہندا کا بیٹا کہنے والا، جو اپنے آپ کو ابو سفیان کی شاخ کہنے والا، جو وارث ابو سفیان ہے، جو وارث بنو امیہ ہے، یعنی اس کو چیلنج کیا ہے، آجا تو بھی میدان میں آجا، ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں، تاکہ یہ فوجیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں یہ محفوظ ہو جائیں۔ اب یہ نام تو اس سے سن لیا، چیلنج بھی سن لیا، خاموش ہو گیا۔ جب اس نے سوچنے لگا، ایک مرتبہ یہی ہمارے آز آگے بڑھ کے کہتا ہے، اسی آز بن وائل کا بیٹا کہتا ہے، اے معاویہ، اے امیر شام، اے ذلیل شام، یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھا تو چیلنج ہے، علی پکار رہا ہے، تو میدان میں چلا جا تاکہ افواج محفوظ ہو جائے۔ کا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیری مکاری کو جانتا ہوں، میں تیری چالاکی کو جانتا ہوں۔ کا کیا بات ہوئی؟ کا بات یہ ہے کہ تو اتنا مکار عیار ہے، تو یہ چاہتا ہے میں علی کے مقابلے پر چلا جاؤں تاکہ مارا جاؤں اور اقتدار تیرے ہاتھوں میں آ جائے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کہتا ہے، نہیں نہیں، میرا خیال تو یہ نہیں ہے، ارے تو بھی تو ہندا کا بیٹا ہے، تو بھی تو ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کہا ہاں میں ہندا کا بیٹا ہوں، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میں ہندا کا بیٹا لیکن وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی کا ابو طالب کا لخت جگر ہے۔ کہا اچھا، کہا تو اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا دلیر، تو ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا وہ علی ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے تو علی نے ابھی علی کے مقابلے پر گیا ہی نہیں ہے، اگر علی کے مقابلے پہ چلا جاتا تو کبھی مجھے جانے کا مشورہ نہ دیتا، اگر تو چلا جاتا تو کبھی مشورہ نہ دیتا۔ یعنی اتنا مکار تھا یہ، اور مکاری اس کی آئی بھی۔ کہا اچھا تو ہی چلا جا، یعنی اس نے کہا اچھا میں چلا جاؤں۔ یہ ہمارے آس جو آس بن وائل کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ میدان میں گیا، مقابلے پر گیا۔ اب مقابلے پر جایا تو جیسے ہی مولا کائنات یعنی میدان میں آئے اور اس نے علی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا رستہ لیا اور جیسے جگ پہنچ آگے جا رہا تھا، مولا کائنات تھے، کبھی مولا نے پیچھا نہیں کیا ہے۔ جب یہ میدان چھوڑ رہا تھا تو چلتے چلتے اس سے دیکھا اب میری گنجائش نہیں ہے کہ علی کی تلوار سے بچ جاؤں، تو ایک مرتبہ زمین پر گرا اور اس سے وہ حرکت کی کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے چہرے کو بچا لیا، بتا دیا علی کی تلوار سے ایسے ہی افراد بچ سکتے ہیں۔ یعنی آیا تو میدان میں تھا لیکن میدان میں مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایک صلوات بھیجے محمد یہ ہے آس بن وائل کا بیٹا۔ یہ آس تھا جو تانا دے رہا تھا، نبی پاک کو کہتا تھا ابتر، کیونکہ جب اس نے دیکھا اور مکے کے لوگوں نے دیکھا، کیونکہ زیادہ نام اسی کا ہے، تاریخ میں مختلف نام ہے لیکن اہم نام اس کا پیش کیا جاتا ہے آس بن وائل کا۔ نبی کے یہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن اس وقت قاسم، طیب و طاہر، یعنی جس میں جناب قاسم یعنی آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ اور بہرحال حدیث آیت مبارکہ سورہ مبارکہ آپ کی خدمت پیش کیا۔ آج جو مسلمانوں کے درمیان آج یہ کہا تو جاتا کہ اختلاف امت میں جو ہے وہ خلافت کی وجہ سے ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ امت کے درمیان اختلاف خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ لیا جاتا تو کبھی امت کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔ اب سورہ کا نزول ہی آپ دیکھ لیں، یعنی جب آس بن وائل نے
دیکھا کہ بیٹے انتقال کر گئے تو اس نے کیا کہا مکے والوں سے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس کو اللہ نے بیٹے، یعنی یہ بیٹے تھے، یہ تینوں چلے گئے، یہ بیٹے مر گئے، یہ دو بیٹے تھے اس وقت، یعنی مر گئے، اب یہ مقتول نسل ہے، یعنی اللہ نے گویا یہ کہا جائے کہ اس کو مقتول نسل بنا دیا ہے، اب اس کے اولاد نہیں ہے، یہ ابتر ہے، یہ تانا دیا تھا، لیکن اس وقت تک نبی یعنی قبیلہ خاطر کیا جا رہا ہے، مکے میں مشہور کیا جا رہا ہے، یہ مقتوع نسل ہیں، لیکن یہ ولا ولد ہیں، ان کی اولاد چلنے والی، نسل چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں کس کو چوٹ پہنچ رہی ہے، کس کو تکلیف جا رہی ہے؟ نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، قبیلہ خاطر کیا جا رہا ہے، نبی خاموش ہے۔ بس اللہ نے وعدہ بھی کر لیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، ولا سوفا، یعنی ان قریب اے میرے حبیب، ولا سوفا یوتی کا رب کا فتارزا، یعنی اے میرے حبیب ان قریب ہم تم کو وہ نعمت عطا کریں گے، وہ چیز عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے وعدہ تو کر لیا نا، اور نبی کو بار بار کہا جا رہا ہے، یعنی لاولد ہے، یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے۔ عزیزان گرامی، وہ خالق کائنات یعنی کیسے برداشت کرے اس کے حبیب کو قبیلہ خاطر کیا جائے اور حبیب خاموش سنتا رہے اور اللہ دیکھتا رہے۔ ایک مرتبہ اس وعدے کو کیا، اب جیسے یہ وعدہ ہوا اب انتظار ہو رہا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے، قبیلہ خاطر کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے جیسے ہی قبیلہ خاطر ہوئے، زیادہ قبیلہ خاطر ہوئے، اللہ نے جناب جبرائیل کو یہ سورہ لے کر بھیجا، اے جبرائیل جاؤ اور حبیب کی خدمت پہ اس سورے کو پیش کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ نماز پڑھے، آپ قربانی دے، آپ کا دشمن ہی لاولد ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ آیت ہے اور میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، جیسے سورہ یہ خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیا گیا۔ اب اذان گرامی مشہور چیزوں کا آپ سنیے گا، بہت سی مشہور چیزیں کیا ہو رہی ہیں، مشہور اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ سورہ جب پوچھا کہ یہ کوثر سے مراد کیا ہے، بڑی تفسیر ہے، لیکن زیادہ تر علماء تشیع ہوں یا علماء اہل سنت، زیادہ تر اتفاق، علماء تشیع کا تو مکمل ہے، لیکن علماء اہل سنت میں بھی زیادہ تر ہے کہ انہوں نے کوثر سے مراد اس کا مصداق یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرار دیا۔ بعض نے کیا ہے کہ کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد سلسبیل، کوثر سے مراد دین اسلام، کوثر سے مراد امت خیریہ، اور یہ تمام بہرحال پیش کی گئی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، میں نے کیا کہا کہ اختلاف خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، اختلاف قرآن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ لیا جاتا تو امت کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔ کیا کیا پیش کیا گیا؟ کوثر کے معنی سلسبیل، کوثر کے معنی حوض یعنی حوض کوثر یعنی پانی، حوض بہت سے معنی لیے گئے، لیکن زیادہ تر شیعوں کے علاوہ بھی علماء تسنن نے زیادہ تر یہ کہا ہے اس کی مصداق شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اب میں تاریخ سے پوچھتا ہوں، اس امت سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد آب کوثر ہے، تو اتنا بتائیے جب تک آیت سے تطبیق نہ ہو جائے اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہتے ہو کوثر سے مراد پانی ہے تو پہلے یہ دیکھو یہ سورہ کوثر آیا کب ہے، اس کا مصداق کیسے ہے، اس کی شان نزول کیا ہے۔ مکے والے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نبی کیا ہے؟ ابتر ہے، یہ لاولد ہے، یہ مقتول نسل ہے، یہی کہہ رہے تھے نا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی کیا مطلب؟ پانی دیا ہے، آپ کو کوثر دیا ہے یعنی حوض کوثر دیا ہے۔ اے پروردگار تو خالق العقل ہے، یعنی تو کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب کو قبیلہ خاطر کیا جا رہا ہے، یہ مقتوع نسل ہے، لے یہ ولا ولد ہیں، اور تو کہہ رہا ہے ہم نے تجھے پانی دے دیا، ہم نے تجھے حوض کوثر دے دیا۔ عزیزان گرامی، اگر حوض کوثر ہی دینا تھا تو یہ بڑا کمال کیا تھا، انا آتینا، ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے تجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ پانی کا اعلان اس وقت مناسبت نہیں کرتا ہے۔ اگر یہی مناسبت کرتا ہے تو آیت کا آخری حصہ دیکھیے گا، آیت کے آخری حصے میں کیا ہے؟ ہو والابتر، انا شانئک هو الابتر، اے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہوگا۔ تو جب آخری آیت کا فقرہ ہے ابتر یعنی لاولد رہے گا، تو یہاں پر حوض کا معنی، اگر کوثر کا معنی حوض ہے، حوض کوثر کا معنی اگر پانی ہے، تو کیا مطلب؟ کیا نبی کا بائیکاٹ
پانی سے کیا گیا تھا؟ کیا کبیدہ خاطر پانی کے لیے کیا گیا تھا؟ اے میرے حبیب تمہیں انہوں نے پانی نہیں دیا، میں نے تمہیں کوثر دے دیا ہے، اب تم ان سے کہنا تم نے مجھے نہیں پلایا، اب تم پیاسے مرو گے، پیاسے جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ تو بات صحیح تھی، لیکن تانا پانی کا نہیں تھا، تمہیں پانی نہیں ملا، اللہ نے تمہیں پانی نہیں دیا۔ کیا کہا؟ مقطوع نسل، اللہ نے تمہیں لا ولد بنایا ہے، مقطوع نسل قرار دیا ہے۔ تو جب مقطوع نسل بنا دیا تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ کوثر سے مراد کوئی اور معنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دشمن کہہ رہا تھا آپ لا ولد ہیں، تبھی تو اللہ نے کبیدہ خاطر ہوتے ہوئے نبی کو تسلی و تشفی دے کر اعلان کیا انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، کوثر سے مراد خیر نسل ہے، کثرت نسل ہے، جو مصداق جناب فاطمہ ہے کہ تم تانا دے رہے تھے میرا حبیب لا ولد ہے، نہیں میرا حبیب لا ولد اور ابتر نہیں ہے، ہم نے اسے کوثر دیا، نسل کثرت دی، کثرت نسل عطا کی ہے۔ اے انا شانہ کا اول ابتر، اے دشمنو، اے حبیب کے دشمنو تم لا ولد رہو گے۔ اگر یہ معنی نہ لیے جائے تو قرآن کی آیتیں تشنا رہ جائیں، قرآن کی آیت تشنا رہ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کثرت نسل، جو کثرت نسل اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی خاص باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دوں کہ بہرحال وقت کا تقاضا اتنا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی آئیے، شہزادی بہت سے باتیں مشہور ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، اور ہوتا ہے کہ نبی کے یہاں کتنی بیٹیاں ہیں؟ مشہور ہے 4۔ سمجھ میں نہیں آتا، امت کا اختلاف خلافت سے نہیں ہے، امت کا اختلاف قرآن نہ سمجھنے سے ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ لیا جاتا تو امت کا اختلاف ختم ہو جاتا۔ عزیزان کرام یہ سورہ نازل ہوا، اگر بیٹیاں تھیں تو پھر اس سورہ کے نازل ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ جس کہ جس کے اولاد ہو تو پھر اسے کیا کہا جائے؟ مقطوع نسل۔ اگر وہ زینب اور فلاں اور فلاں ساری بیٹیاں پہلے سے تھیں، جو 3 بیٹیاں بنائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں کہ نبی کے کتنی 4 بیٹیاں، شہزادی سے الگ 3 بیٹیاں، تو اگر وہ بیٹیاں تھیں تو پھر یہ سورہ کس لیے نازل ہوا؟ اور دیکھیے مطابق میں نے اس لیے پہلے ظاہر کر دی کہ ہو الابتر کی مطابقت کوثر سے مراد صرف کثرت نسل ہو سکتی، باقی معنی عبث ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر بیٹیاں تھیں تو ابتر تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیٹیاں تو ہیں، اولاد تو ہے، اولاد نہیں تھی تبھی تو کہا جا رہا تھا مقطوع نسل، تبھی تو کہا جا رہا تھا کہ آپ لا ولد ہیں، آپ ابتر ہیں۔ اگر یہ بیٹیاں تھیں تو نہیں کہا جاتا، اور جب تھیں تو یہ سورہ کوثر نہ آتا۔ اس سورہ کوثر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے اس وقت کوئی نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا، جو بیٹے تھے اللہ نے اٹھا لیے تھے، اللہ نے اٹھا لیے تھے، اپنی بارگاہ میں بلا لیے تھے۔ اب نبی کے یہاں کوئی نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا، نہ جو وجود 3 بیٹیوں کا بنایا جاتا ہے، نہ وہ بیٹیاں تھی، جو بیٹے پیدا ہوئے، قاسم پیدا ہوئے، طیب پیدا ہوئے، یہ اللہ نے اٹھا لیے۔ اب نبی کے لیے اولاد نہیں تھی، ان کے مرنے کے بعد ہی تو تانا دیا جا رہا تھا، یعنی آپ ابتر ہیں، آپ مقطوع نسل ہے، تو اس کا مطلب بیٹیاں نہیں تھی۔ یہ سورہ کوثر کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے نہ کوئی بیٹی اور تھی نہ بعد میں کوئی بیٹی ہوئی، ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یعنی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ خیر عزیزان گرامی، یہ سورہ کوثر یعنی نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بہت سی دلیلیں چاہیے کہ 4 بیٹی، تو سورہ کوثر کو آسان ہے، آپ تیار رکھیے کہ سورہ کوثر ہی ساری بیٹیوں کی نفی کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی کوئی اور بیٹی نہیں تھی۔ اب عزیزان گرامی اس سورہ میں خصوصیاتیں بہت ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اگر اس کے اندر دیکھیں، شہزادی کا مقام بلند کتنا ہے۔ کائنات میں کوئی جو ہے، کوئی بھی خاتون دنیا کی آدم سے لے کر قیامت تک شہزادی کا مقابلہ۔ سورہ کوثر کی خصوصیات،
پہلی خصوصیت دیکھیں کہ اس سورے کو جو شروع کیا ہے، بہرحال علماء تشریف فرما، آسان میرے لیے ہو گیا کہ سورہ کوثر کی جو ابتدا ہے وہ ہے انا کے ذریعے، اور انا کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا اہتمام اللہ نے شہزادی کی ولادت کے لیے کیا ہے۔ اس انا سے آپ دیکھیں، انا ہم نے کوثر عطا کیا، میں نے نہیں، ورنہ انی ہو جاتا، انی آتے تو کا، یعنی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، میں نے کوثر عطا کیا، لیکن لفظ ہے انا۔ قرآن میں چند ہی سورے ہیں، آپ یاد رکھیے گا، مشہور پہ تو چھوڑ دیجیے گا، مشہور تو بہت کچھ ہو رہا ہے، نبی بیٹیوں کی مثال مشہور، اور نہ معلوم جانے کتنی کتنی چیزیں مشہور ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں کتنے سورہ قل سے کتنے مشہور ہیں؟ چار سورے کہا جائے کہ قل پڑھیے نہیں، 4 سورے نہیں، قرآن میں قل سے شروع ہونے والے بھی 5 سورے، 4 تو مشہور ہیں سورے، جن کی بھی تلاوت آپ کیجئے تو قل سے شروع ہوتی ہے، لیکن مشہور تو مشہور کا مسئلہ اور ہے، حقیقت اور ہے۔ اب انا سے شروع کیا اللہ نے، انا آتینا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ یکو تنہا، قل هو اللہ احد، یعنی اللہ کیا ہے؟ تنہا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے تھا، بہت سی آیتیں آئی ہے کہ جہاں پر کیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے یہ کام کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، یعنی ہم نے زمین پر خلیفہ بنایا، ہمیں تم نے لوگوں کا امام بنایا۔ تو جہاں پر واحد کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ نے انی کا استعمال کیا ہے، انا کا استعمال کیا ہے، لیکن کہاں؟ قرآن میں متعدد جگہوں پر ہے، جس میں سے ایک مقام یہ انا اعطینا بھی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ اب جو علماء کے درمیان ہم نے تفسیر کو اٹھایا تو بہت سے علماء نے، علماء تسنن نے بھی اور جو ہے علماء تشیع نے بھی اس میں پیش کیا ہے کہ اللہ نے لفظ انا کا استعمال کہاں کہاں کیا اور انی کا استعمال کہاں کہاں کیا، یعنی میں نے یہ کام کیا کہاں پر ہے اور ہم نے یہ کام انجام دیا یہ کہاں پر ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ نے انا کا استعمال کیا وہاں پر اس میں اس کا کوئی نہ کوئی شریک ہے۔ جہاں پر لفظ انا احترام کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی شریک ہے، تو یہاں پر لفظ انا آیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو اس کا مطلب یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی شریک ہے۔ اب آج دیکھیے گا شرکت کیا ہے، آپ اس میں دیکھیے 4 شخصیتیں ہیں، سورہ کوثر میں 4 شخصیتیں ہیں۔ پہلی شخصیت کیا ہے؟ یعنی جس کو عطا کیا گیا وہ ہے نبی پاک، یعنی کیا ہے؟ نبی پاک نے عطا، یعنی نبی کو عطا کیا گیا، یہ سورہ کوثر یعنی کوثر۔ عطا کرنے والا ہے خداوند عالم، ایک شخصیت خدا کی جس نے عطا کیا، ایک شخصیت جس کو عطا کیا گیا وہ ہے نبی پاک کی، اور تیسری شخصیت یہ ہے جو چیز عطا ہوئی وہ ہے شہزادی زہرا۔ ایک شخصیت اور ہے اس میں مضمر پوشیدہ ہے، وہ ہے انا کے اندر۔ اے میرے پروردگار تو نے لفظ انا کا استعمال کر دیا، ہم نے کوثر عطا کیا، جس شہزادی کی آمد کے لیے تو نے کوئی وسیلہ نہ بنایا ہو، تو نے کوئی سہارا نہ لیا ہو، اس سے کہ تو نے شب معراج اپنے نبی کو بلا کر کے سیب حاضر کر کے وہ پیش کر کے بتا دیا، ہم نے نور فاطمہ کو سیب کی شکل میں تمہارے اندر داخل کیا ہے، یعنی ہم نے نبیوں کو سہارا نہیں بنایا، ہم نے فرشتوں کو سہارا نہیں بنایا، تمہیں ڈائریکٹ بلایا ہے، اور ڈائریکٹ بلا کر کے یہ سیب پیش کر کے ہم نے نور فاطمہ کو تمہارے اندر وحدیت کر کے بتا دیا۔ ہم نہ شہزادی زہرا کے نور کو منتقل کرنے میں نہ نبیوں کا سہارا لیتے ہیں نہ ملائکہ کا سہارا لیتے ہیں، تو جو معصوم کا سہارا نہ لے، جو نبیوں کا سہارا نہ لے، جو ملائکہ کا سہارا نہ لے، وہ کہہ رہا انا ہم نے عطا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب چوتھی شخصیت ہے جو وسیلہ بن رہی ہے، جو سبب بن رہی ہے۔ تو اب شخصیت کہاں ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں شخصیت کہاں ہے۔ آئیے اللہ نے شہزادی کی آمد پر کتنا بڑا اہتمام، کتنا احترام کیا ہے کہ جس کے نور کے لانے کے لیے نبیوں کو وسیلہ نہ بنایا، ملائکہ کو وسیلہ نہ بنایا، وہ کہہ رہا ہے انی۔ عزیزان گرامی نبی کے شہزادی زہرا کی والدہ کا نام ہے خدیجہ، بہرحال علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کا نام کیا ہے؟ خدیجہ۔ خدیجہ خود اس بات کی دلیل ہے
کہ نبی کی بیٹی کی ولادت کے لیے، اس نور کی آمد کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ماں کا نام کیا ہے؟ خدیجہ۔ خدیجہ یا خدیج، لغت میں کہتے کس کو، کیا معنی خدیج؟ خدیجہ یا خدیج کس کو کہتے ہیں؟ خدیجہ مؤنث، خدیجہ نہیں، مذکر میں استعمال کس کو کہتے ہیں؟ خدیج اور خدیجہ کہتے اس کو ہیں کہ جو بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے 10 دن گزار چکا ہو، تو 4 مہینے 10 دن تک اس کی خوراک کچھ اور ہوتی ہے، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد جب اس کی خوراک شروع ہوتی ہے بچے کی، تو خوراک وہ ہوتی ہے کہ جس خوراک کی وجہ سے جو اس کی خوراک بنتی ہے، وہ چیز عورت کے عبادت میں اہل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ چیز شروع ہو جائے تو نہ تو پورے مہینے نماز پڑھے گی، نہ پورے مہینے روزے رکھے گی۔ یعنی اگر وہ یہ کہ کب شروع ہوتی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد، اور جو 4 مہینے 10 دن میں جو بچہ پیدا ہو جائے اسے کہا جاتا خدیج، اسے کہا جاتا خدیجہ۔ یعنی گویا وہ غذا جو 4 مہینے 10 دن کے بعد شروع ہونے والی ہو، اس سے پہلے جناب خدیجہ کی ولادت ہو گئی، واقع ہو گئی۔ یعنی اللہ نے آنے والی بطول کا اس طریقے سے اہتمام کیا ہے کہ آنے والی خدیجہ، جب آنے والی بطول آئے تو ایسی بطول آئے کہ ماں بھی بطول ہو۔ ماں بھی کیا ہونی چاہیے؟ بطول ہونی چاہیے۔ یعنی جو نجاستوں سے دور ہو، جو رزق سے دور ہو، اسے کہتے ہیں بطول۔ جو ایام سے ان سے دور ہو، اسے کہتے ہیں بطول۔ یعنی ماں بھی دنیا میں 4 مہینے 10 دن کے بعد اللہ نے لا کر دنیا میں بتا دیا، میں اس بطول کو لانے والا ہوں۔ اس بطول کا اہتمام ایسے کر رہا ہوں کہ جس شکم میں یہ بطول رہے وہ بھی ماں خدیجہ ہو۔ وہ ماں بھی کیسی ہونی چاہیے؟ خدیجہ جیسی ہونی چاہیے۔ یہ ہے جناب خدیجہ، جن کی ولادت 4 مہینے 10 دن میں واقع کر دی اللہ نے۔ آج مقابلہ کرنے والے کرتے تو ہیں خدیجہ کا۔ عزیزان گرامی، آپ کی ہماری بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں، جناب خدیجہ کا مسئلہ یہ ہے، جناب خدیجہ کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پہلے کوئی ولادت ہی سے مقابلہ کر لے۔ اگر دنیا میں بچہ بچ جائے تو بتائیں، جب ولادت میں مقابلہ نہ کر سکتے جناب خدیجہ کا، تو یہ امت مسلمہ اہرا غیرہ ازواج رسول کو جناب خدیجہ کے مقابلے میں لانے کے بعد کیا بتانا چاہتی ہے؟ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امت میں اختلاف خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر سورہ کوثر کو صحیح معنی میں پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا، نہ خدیجہ کا مقابلہ ہے نہ فاطمہ کا مقابلہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے، ورنہ یہ منزلیں بڑی نازک ہیں جو ہمارے نوجوانوں سے خاص طور پر دور رکھی جاتی ہے۔ شہزادی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جناب خدیجہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی کہوں گا کہ مشہور میں نہ جائیے گا۔ بہت چیزیں مشہور کی گئی ہے جناب خدیجہ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اور دوسروں کی عظمتوں کو بلند کرنے کے لیے یہاں تک پیش کر دیا گیا کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، اوروں کی عمر کسی کی 9 سال، کبھی 6 سال، کبھی کچھ سال۔ عزیزان گرامی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، کبھی علی کے چاہنے والوں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ تاریخ پڑھیے گا، خدیجہ کیا ہے، دیگر کیا ہے۔ جھوٹ بولنا اور ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا اور ہے۔ جناب خدیجہ کی عمر 25 سال عقد کے بعد کبھی کہہ دیا گیا 28 سال، 29 سال، 30 سال، بڑھا کر 40 سال۔ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ بغض شہزادی زہرا کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، تاکہ عظمت جناب خدیجہ گھٹ جائے۔ یہ فقط اس لیے کیا جا رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بہت سی بہرحال اس میں باتیں رہ گئی جو بہرحال آپ کی گوش گزار کرنا چاہیے تھیں۔ اس میں کچھ چیزیں بڑی نازک ہیں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جناب خدیجہ کے معاملے میں اب بہکاوے میں نہ آئی، 40 سال نہیں،
بلکہ 25 سال سے زیادہ اگر تحقیقات کریں تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی پڑھانے والوں نے بڑھاتے بڑھاتے 28 پر لائے، 29 پر لائے، 30 پر اور 40 تک لے کر چلے گئے۔ یہ صرف شہزادی زہرا کی عظمت اور ان کے بغض کی وجہ سے یہ باتیں پیش کی گئی ہے۔ ہاں، لیکن کہاں کہاں تک عظمت کو گھٹاؤ گے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے نا، آپ کس مقام پر میں جملہ کہا نا، یعنی اللہ نے ایسی کثرت نسل عطا کی ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اس طریقے سے یہ سیادت کیسے آئی، باتیں بھی اعتراضات ابھی دنوں میں آئے ہیں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے ذہنی گرامی، لیکن اللہ نے ایسا اہتمام کیا، کوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا کہ آپ اس سرزمین پر بیٹھے جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ بہرحال کس سلسلے سے، بہرحال وہ ابھی اس وقت نہیں ہے، لیکن اسی سلسلے کی کڑی ہے جو اس بات کو ظاہر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کثرت نسل، یعنی ایک علاقے تک بھی محدود نہیں رکھا۔ دنیا کے کونے کونے پر آج دنیا میں تلاش کیجئے، 2 جملوں میں بات تو تمام کر رہا ہوں، 2 چیزیں۔ آج بن وائل پر آ جائیے، اس نے کیا کہا؟ مقطوع نسل، شہزادی زہرا، شہزادی زہرا کیا ہے؟ یعنی اکیلی بیٹی، اور جس نے مقطوع نسل کہا تھا اس کے 10 بیٹے تھے۔ آج بن وائل کے 10 بیٹے، اور اس آیت کے بعد یعنی جو آیت آئی سورہ آیا، نبی کے یہاں 1 بیٹی۔ اللہ نے اب دیکھیں انتظام کیا، مقطوع نسل کہنے والے کے 10 بیٹوں میں سے آج کوئی پوری دنیا کے اندر آج اٹھ کر کہے کہ ہم آج بن وائل کی اولاد میں سے ہے، ہمارا سلسلہ آج بن وائل سے ملتا ہے، کوئی پوری دنیا میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن پوری دنیا کے ہر گوشے گوشے سے یہ آواز نظر آتی ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم آل فاطمہ ہیں، ہم آل شہزادی ہیں۔ یہی تو سورہ کوثر کی شان ہے، جس نے مقطوع نسل کیا اس کی نسل ختم ہو گئی، اور جسے مقطوع نسل کہا گیا آج بھی نسل باقی ہے، قیامت تک بھی نسل باقی رہے گی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ ہے مقطوع نسل کو تانا دینے والے، اور آج یہ اولاد باقی ہے۔ حائزان گرامی، کتنا ستایا گیا اس سورہ کوثر کی مصداق کو، کتنا ستایا گیا، کتنا اذیتیں دی گئیں۔ آپ توجہ رکھیں، کتنا ستایا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، مصائب پڑھنے سننے کا نام نہیں، مصائب یقیناً تصور کا نام ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، شہزادی کا یہ مرثیہ، صبت علی المصائب سے نلے آنے، یقیناً رلا دیتا جس کو کوثر کا مصداق بنایا گیا ہو، جس کے دروازے پہ ملائکہ سلام لے کر آتے ہوں، اس دروازے پہ یعنی اس دروازے پہ آگ لکڑیاں، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ شہزادی نے کہا ہے بابا مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ دن پر پڑ جاتے تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے، یہ مصائب اگر پہاڑوں پر پڑ جاتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ ہاں، شہزادی کو اتنا ستایا گیا۔ اذان گرامی، اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے نا، ارے 3 دن تک تسلی دی جاتی ہے۔ یہ ہماری آپ کی سنت نہیں ہے، ارے یہ نبی کی تو سنت ہے۔ جب کوئی انتقال ہو جائے تو اس کے گھر پر 3 دن تک کھانا پہنچاؤ، ارے اسے تسلی و تشفی دو۔ ہائے عزیزان گرامی، ارے جب نبی گئے ہیں نا تو آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تسلی دینا چاہیے تھی، تشفی دینا چاہیے تھی۔ ایک شخص مسلمان مدینے میں مہمان کے طور پر آیا ہوا، ارے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا نبی کے گھر سے ارے دھواں نکل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا یہ تو نبی کی سنت ہے نا، جب کوئی مر جائے تو 3 دن تک اس کے چولہا نہیں جلتا، اسے سوگ کے طور پر کھانا اس کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ ارے یہ نبی کی سنت تھی، یہ تو نبی کے گھر سے ارے سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، نبی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اے مسلمان، ارے ذرا باہر تو آ۔ اب یہ جو باہر آیا تو کیا دیکھا؟ ارے دھواں تو نبی کے گھر سے ہے مگر چولہے کا دھواں نہیں ہے۔ ارے دروازے میں آگ لگا
رحمکم اللہ، ہائے شہزادی زہرا آپ کتنی بڑی مظلومہ ہے، 18 سال کے سن میں اتنے بڑے مصائب۔ آپ نے کبھی کسی بچی کو دیکھا ہے؟ کبھی کوئی بچی دیکھی ہے جو 18 سال کے سن میں اگر اس کے ہاتھوں میں عصا آ جائے، کمر جھک جائے، ہر انسان افسوس کر کے پوچھتا ہے ارے بچی تجھے کیا ہو گیا؟ ہائے شہزادی سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا اے شہزادی ارے آپ پر کون سی مصیبتیں ٹوٹ گئی، آپ کی کمر جھک گئی، عصا ہاتھوں میں آ گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ شہزادی زہرا ہے، یہ شہزادی ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمان آیا باہر، دیکھا دروازے سے دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن یہ گھر سے دھواں نہیں ہے بلکہ دشمنوں نے دروازے پہ آگ لکڑی جمع کر کے آگ لگائی تھی۔ عزیزان گرامی تصور سے روئیے گا، تصور کریے گا، یہ آگ کوئی معمولی آگ نہ سمجھیے گا کہ تھوڑی بہت آگ تھی دروازے پہ لگا دی گئی دروازہ دل جائے گا، نہیں، منو لکڑیاں دروازے پہ جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ارے امت مسلمہ ذرا تاریخ پڑھے، اختلاف ارے خلافت کا نہیں ہے، ارے قرآن کے نہ سمجھنے کا ہے۔ قرآن سمجھ لیتے تو عظمت فاطمہ سمجھ میں آ جاتی۔ ارے شہزادی کے دروازے پر آگ لکڑی، یہ لکڑیاں تھوڑی بہت نہیں، اتنی لکڑیاں تھی، منوں میں لکڑیاں جمع کی۔ مقصد دروازہ نہیں تھا، مقصد تھا آل رسول، جس میں حسن و حسین، جناب زینب ام کلثوم، خود مولائے کائنات، ان کا مقصد تھا نبی کے گھر کے چراغ کو گل کر دینا۔ ہائے عزیزو، ارے اتنا بڑا ظلم و ستم، بغض آل رسول۔ ہاں زانے گرامی لیجئے، بہت جلدی میں آپ کے نزدیک آ گیا۔ ہاں زانے گرامی دروازہ گرایا گیا، کیسا دروازہ، کیسا جلتا ہوا دروازہ، جیسے ہی گرا ہے نا، ارے در و دیوار کے درمیان ایک ملعون آگے بڑھا، دروازے کو دھکا دیا، دھکا دینا تھا، شہزادی در و دیوار کے درمیان آئی۔ ہاں زانے گرامی ایک مرتبہ جناب زہرا نے اپنا پہلو پکڑ لیا، آواز دی فضا فضا، میرا محسن شہید کر دیا گیا۔ ہائے شہزادی، ارے شہزادی کو سہارا لے کر ایک مرتبہ سہارا دیا جناب فضا، جناب اسما، ارے سہارا دے کر لے کر آئیں۔ ہاں زانے گرامی مشہد، ایسے مقام جس کا نام سما نام، ارے یہ اولاد کثیرہ ہے، کثرت نسل ہے، آج پرسہ دے دیجئے، اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج کہیے اے فرزند علی، اے فرزند زہرا، آپ کی خدمت میں ارے تعزیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ شہزادی کو ارے رونے نہ دیا گیا۔ ارے کیا کہا گیا؟ اے علی، فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ ہاں عزیزو، ارے کیسا نظام، دادی اور پوتی کے درمیان، ارے دادی سے کہا یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ارے پوتی کے ساتھ کیا۔ ارے جب بھی بابا کو روتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے، تماچے مارے جاتے تھے، ارے ادھر بھی رونے والی بیٹی بابا بابا کہہ کر رو رہی تھی، ادھر سکینہ بابا بابا کہہ کے روتی تھی، تازیانے مارے جاتے تھے۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے